بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. بعض دفعہ غفلت کے ماحول کی وجہ سے اس محبت کے اوپر پردہ آ جاتا ہے. جو نیک مجالس ہوتی ہیں، نیک صحبت ہوتی ہے، وہ اس پردے کو اٹھانے کا ذریعہ بنتی ہیں. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پھر لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے حضرت کے قدموں میں بیٹھا ہوا، ایک صاحب حضرت سے پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا. الحمدللہ گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال اور خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں. بلکہ گھر والوں کا ہماری نیکیوں میں عبادات میں پورا حصہ ہوتا ہے. الحمدللہ گھر والوں کی قدر کرنی چاہیے. الحمدللہ گھروں میں کچھ حالات ہی پیش آ جاتے ہیں. بعض دفعہ خاوند کا مزاج وہ آزمائش ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، بعض دفعہ گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خاوند کے لیے.
لیکن بس اس امتحان میں کامیابی وہ صبر ہے، الحمدللہ ہے، برداشت ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، درگزر الحمدللہ۔ یہ حالات وقتی سے ہوتے ہیں، لیکن صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں جنت کی بن جاتی ہیں، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ سوچ کے کہ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، الحمدللہ۔ ہم ایک حدیث میں آتا ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا، پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہی بات پسند ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے ستر پوشی کو، کہ اللہ تعالیٰ میرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے، اللہ تعالیٰ ہے اللہ، تو اپنے بھائی کے لیے بھی اسی صفت کو پسند کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو یا کرنا۔ اور تعریف کسی خوبی پر ہوتے، کہتے ہیں بندے کی تعریف یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتی ہے، تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے دیکھو کہ کسی کی واعظ و نصیحت کی تعریف کر دی، واعظ و نصیحت کا تعلق زبان سے ہے، تو یہ زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ گویا کہ واعظ و نصیحت کرنے والے کی تعریف نہیں، در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، یا نام کہ تمام خوبیاں اللہ میں نے عطا کی ہیں۔ آپ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، نا تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر ہم راستے میں ہیں، دیکھو یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، انہی سفید بالوں کے ساتھ ہی جانا نا۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کی نشانی، میں نے سنایا تھا نا، ہمارے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے، بیمار تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو چارپائی پر لیٹے لیٹے فرمانے لگے، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ یہ کہہ کر چارپائی سے اٹھے، پھر فرمانے لگے چلو سنت سمجھ کے دوا کھا لیتے ہیں، سنت سمجھ کے دوا کھا لیتے ہیں۔ پھر دوائی پی لی، اور پینے کے بعد لیٹ گئے اور اوپر چادر لی، چادر لینے کے بعد کہنے لگے لو ہم تو چلے، بھائی اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی۔ اور یہ زندگی میں فرمایا کرتے تھے، ہم جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، تو کہتے ہیں موت کے وقت ان کی کرامت ظاہر ہو، روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے نا، یہ ہمارے ایک ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، الحمدللہ۔ دین کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے، دین کا تعلق صرف مسجد مدرسے سے نہیں، ہماری دکان سے بھی ہے، ہمارے دفتر سے بھی ہے، ہماری کھیتی باڑی سے بھی ہے، ہماری ملازمت سے بھی ہے، ہماری خوشی غمی سے بھی ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، جو ہمارے ایک ایک سانس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بنے کھڑی ہوئی ہے۔
یہ دکان کو بھی جنت کی دکان، دفتر کو جنت کا دفتر. ہاں ہر جگہ اللہ نے تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم یا کرنا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، تنہائی میں بھی تنہا نہ سمجھیں. ہاں آگے مجھے چند دن پہلے ہے بلکہ نہیں جمعے کے روز ایک بھائی ملے، وہ کوئی ڈپریشن کا ڈپریشن کا وہ کوئی پریشانی کوئی وہ، تو یہ ڈاکٹر صاحب کا علاج کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے آپ تنہائی میں یہ بس یہ موبائل فون استعمال کر لیا کریں، بس تنہائی میں یہ ہوتا کیا اس میں کوئی بس وہ استعمال کر لیا کریں. میں نے کہا بھائی نہیں ایسا یہ آگے تنہائی کا یہ ڈپریشن کا یہ علاج نہیں ہے. یا کرنا فرمائے تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ ہے. بڑا اچھا وہ گرو جاتا ہے آدمی اللہ میاں سے لو لگا الحمدللہ، ورنہ خانہ خالی رات دیو میں گیرد ہے. گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں. اگر یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہوگا تو پھر میرا کروں نفس اور شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، وہ پھر اپنے وساوٹ ڈالتے ہیں، پھر وہ ہیں دائیں بائیں کرتے ہیں. یہ لیے میرے حضرت فرمائے لگے تنہائی میں جائیں، بلکہ حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تنہائی میں جاؤ تھک کر جاؤ. یا کرنا اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو. یا کرنا اور حضرت فرمائے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں. اگر آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، ان میں لگا رہے کہاں فرصت ملے گی. اگر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو ہاں آپ کا کھانا عبادت ہے، پینا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، چلنا عبادت ہے، اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جانا عبادت ہے. نیکی کے جو قدم ہوتے ہیں کہتے ہیں نیک رستے کے جو قدم ہوتے ہیں وہ بھی سب نیکی شمار ہوتے ہیں. اب نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، ایک ایک قدم نیکی ہے الحمدللہ. گھروں میں نیک مائیں بہنیں ہیں، ان کا کھانا پکانا ثواب ہے. آپ کھانا نہ پکائیں، یہ کھانا نہ پکائیں تو کیسے پھر جسم میں طاقت آئے گی اور ہمت ہوگی اور آگے عبادت میں قوت کیسے حاصل ہوگی. اگر سب کا حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے.